बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुगवी बच्ची का केस है और इस हवाले से कुछ जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब सीनियर एंकर पर्सन सलमान मिर्ज़ा साहब, होल न्यूज़ के ऊपर अपना शो भी करते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। तो कराची के अंदर आप मौजूद हैं इस वक्त, तो क्या लेटेस्ट अपडेट है इस हवाले से? जनाब, लेटेस्ट अपडेट तो अभी जाहिर सी बात है अदालतों में मामला चल रहा है और जो बच्ची है, मगवी बच्ची के हवाले से कोशिश की ये जा रही है कि उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए किसी तरीके से। ज़हीर और उसके घर वालों की कोशिश है कि किसी तरीके से बयान रिकॉर्ड किया जाए। पुलिस उसका बयान फिलहाल अभी रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि पुलिस ने उसी बयान को लेकर आगे बढ़ रही है जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में सारी चीजें लगाई गई हैं। जो बयान उसने लाहौर में मजिस्ट्रेट के सामने कहने, अदालत के सामने कहने, उन्होंने जनाब वो बयान रिकॉर्ड कराया था और कहा था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, अपनी मर्जी से निकाह किया है और मैं अपनी मर्जी से ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। तो उस चीज को लेके चला जा रहा है। लेकिन प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में जो दो चीजें हैं इसको माइनस किया गया है पुलिस की जानिब से, ये एक अचंभे की बात है, ये एक हैरत अंगेज बात है और ये वाकई में समझने है। इस केस में दो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, वो चेंज हुए, आप जानते होंगे। रिंस साहब इस वक्त आए हैं, वो तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जनाब 375 की सबसेक्शन 5 जो कि ये बताती है कि बच्ची के साथ जो 16 साल या 18 साल से कम उम्र हो, माइनर बच्ची हो, उसकी पसंद से या गैर पसंद से आप उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, भले उसकी पसंद हो या नापसंद हो, वही जिना बिल जबर या जिना बिल रजा, जो आप उसको समझे। लेकिन अगर आप इस तरह के ताल्लुकात इस्तवार करेंगे तो जनाब वो जिनसी ज्यादती के जुमरे में आता है, इट्स इक्विवेलेंट टू रेप। तो वो जाहिर सी बात है दफा थी और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसके लिए एक मेडिकल होना चाहिए। लेकिन मेडिकल नहीं करवाया और मेडिकल ना करवाने की जो वजूहात थी वो ये थी कि जनाब बच्ची अभी 15 साल की है। मेडिकल जो उसका हुआ, 10 रुकनी बोर्ड ने मेडिकल किया, उसमें उसकी उम्र 15 साल निकल कर सामने आई, 15 to 16 ईयर्स। अब जाहिर सी बात है उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। इससे क्या चीज निकल कर सामने आएगी ये ना ही मुझे आपको बताने की जरूरत है, ना ही आप शायद इसमें दो राय इसमें हो सकती है। सबके जहन में एक ही राय कि उसमें निकल कर क्या आना है। लेकिन उसके माँ बाप को उसके बाद क्या फेस करना है, उस बच्ची को उसके बाद क्या फेस करना है, या साबी तौर पर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल मरहला होता है कि उसकी रिपोर्ट में ये आ जाए कि यू हैव गॉन थ्रू ऑन दीज प्रोसीजर्स, आप इस प्रोसीजर से निकले हैं या इस प्रोसीजर से गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा जनाब इनका होना चाहिए मेडिकल होना चाहिए, मेडिको लीगो MLO कहा जाता है, ओपिनियन, मेडिको लीगो ओपिनियन, ये होना चाहिए जिससे इस बात का अंदाजा हो कि जनाब इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि निकाह तो वैसे ही अदालत की जानिब से कहा गया कि ये मुतनाज़ा है। मुतनाज़ा इस सेंस में जो निकाह का है, आज तो मैंने निकाह पर एक ब्लॉग बनाया था, मैंने कहा था जनाब वो ये कह रहा है कि मुझे और गवाह को आपने अंदर बंद रखा है, हमारे तो जनाब कॉल डाटा रिकॉर्ड्स ही मौजूद नहीं है, जिनके CDR मौजूद है, ज़हीर शबीर वो दोनों बाहर घूम रहे हैं और हमारे पास इतने बुकला नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बुकला कर सकें और इस बात का तयन कर सकें कि जनाब हमारा भी एक तरीके से हमारी तबीयत खराब होती है, हमारा एग्जामिन किया जाए, या बुखार होता है या दीगर मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है, मुश्किलात होती हैं, तो हमारे पास इतनी चीजें नहीं है। लेकिन जो इस सारे मामले के मरकजी मुल्जिमान है वो अदालत के बाहर घूम रहे हैं, हैरत अंगेज तौर पर। लेकिन अभी फिलहाल आज भी इस केस की जी जी समाअत थी, तो आज भी ज़हीर और शबीर को पेश नहीं किया गया। क्या समझते हैं कि जो सिंध पुलिस है या तफ्तीशी अफसरान है, तफ्तीश में कोई गड़बड़ हो रही है या क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मेन? जी, आज भी अटेंडेंस लगाने के लिए बुलाना, ये सिर्फ एक अटेंडेंस होती है। जब आप जमानत पर होते हैं तो फिर आपको अटेंडेंस लगाने के लिए आना पड़ता है, और अगर क्रिमिनल किस्म के केसेस हो तो उसमें बजाते खुद आपको आना पड़ता है, आपकी जगह कोई और आपकी अटेंडेंस नहीं लगा सकता है। तो उनको बुलाना पड़ा, लेकिन वो नहीं आए, ना ही ज़हीर और ना ही शबीर। और इन्हीं दो मुल्जिमान को, जो कि एक निकाह है और एक गवाह है, इन दोनों को आज लाया गया। तो इनकी हालत जार बुलानी चाहिए लेकिन देखने से ताल्लुक रखती थी। परेशान थे, उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू भी की, बातचीत भी की। उन्होंने सहाफियों ने उनसे सवाल भी किया, बड़ा दिलचस्प एक ये मरहला था। सहाफियों ने सवाल किया कि भाई अदालत ही कहती है कि आप अगर किसी का निकाह पढ़ाते हैं तो आपने कम से कम उसकी एज तो मालूम करनी चाहिए, और ये राइज कानून है।
ایک قانون ہوتا ہے اور ایک رائج قانون ہوتا ہے کہ وہ چلتا چلا آ رہا ہے. ایک رائج قانون ہے, اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے, لازمی ہونا ہے. جیسا آپ NIC کرانے جائیں گے تو آپ کی تصویر وہاں پر بنے گی. ایک ہوتا ہے قانون ہے کہ تصویر بننی ہے, لیکن اکثر لوگ اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. لیکن رائج قانون ہے, ایسا ہونا ہے. اس پروسیس کا اگر آپ حصہ نہیں بنیں گے تو آپ کا NIC نہیں بنے گا. اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے, آپ کی مرضی سے ہو رہی ہے. تو اس میں نکاح خواہ کوئی جواب نہ دے سکا, اس سارے معاملے کا نہیں دے سکا. خواہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ سارے جرم میں ملوث رہا ہے. MLO جو رپورٹ ہے ہمارے پاس, وہ جو ہے مسترد, اس کی جو پٹیشن دائر کی تھی وہ مسترد کیوں کی گئی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ عدالت نے یہ سوچا ہے, عدالت نے جیسے عدالت کی ورڈکٹ ہوتا ہے, ان کے ریمارکس ہوتے ہیں, اس پر کامنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ان کے ایک فیصلے ہوتا ہے, وہ ان کی مرضی ہے. انہوں نے کہا جناب اس وقت یہ مرحلہ نہیں ہے کہ اس بچی کا میڈیکل کرایا جائے, لیکن جو چیزیں صحافیوں سے, لوگوں سے ڈسکشن کرنے کے بعد, ماہر قانون سے روزانہ, کیونکہ میں ولاگس کرتا ہوں تو میں اکثر و بیشتر مختلف جو ماہر قانون ان سے رابطے میں رہتا ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب عدالت شاید یہ بات کو ایک گڈ جیسچر کے طور پر کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, جس وقت ضرورت ہوگی تب یہ کر لیا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کے معاملے میں جو مرکزی ملزم تھا اس کے بارے سے کہا جاتا تھا اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا, وہ جب اس کو بیہوشی کرتے ہیں, بیہوشی کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جی جی بالکل, ظاہر جعفر کا, وہ غالباً مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا, اس کا ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے ایک بڑا زبردست قسم کا, اس میں نے ولاگ کیا تھا. تو عدالت نے کہا تھا جناب اس کی ضرورت ہے نہیں, کیس اوپن اینڈ شٹ ہے, ابھی اس کی کارروائی چل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے MLO اس وجہ سے نہ کر کے آئے, لیکن MLO نہ کرانا میری نظر میں بچی اور اس کے والدین کے حق میں ہے. obviously ان کو پوری زندگی گزارنی ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ اس کیس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو جانی ہے, ان کو زندگی گزارنی ہے, بہت سارے مراحل ہیں جس سے گزارنا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیلا رضا صاحبہ کا اس حوالے سے کیا کردار ہے, اور یہ تاثر دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کچھ یوٹیوبرز کی جانب سے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ اس کو بنایا جا رہا ہے, یہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, شیلا رضا صاحبہ سے میں نے عید کا شو کیا تھا اور اٹ واز اے ویری گڈ شو. مطلب میں جب میری ان سے غیر رسمی حوالے سے, جی وہ میری ان سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تھی اس معاملے پہ, میں نے کہا یار آپ نے خاموشی اختیار کر لی, آپ لوگ کافی زیادہ ایکٹیو تھے. اچھا, شیلا رضا کو میں نے اپنے پروگرام میں دعا زہرا کے معاملے سے یا بچی کے معاملے سے میں نے بلوایا بھی تھا, پھر ان کے والدین کو بھی بلوایا تھا, بچی کے والدین کو بھی بلوایا تھا. ایک سائڈ پر شیلا رضا تھی اور ایک سائڈ پر ان بچی کے والدین بھی تھے, تو ان سے اکثر انٹریکشن میرا چلتا رہتا ہے. آنیسٹلی جو لوگ اس معاملے میں, اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پرسنلی پتا ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ ایک ازمپشن کرتے ہیں, ایک رائے قائم کرتے ہیں, اس رائے قائم کر کو آپ کو چلتا ہے. میں آپ کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہوں, اس رائے کو حقیقت تسلیم کر کے میں آگے بڑھ سکتا ہوں, لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں اچھے طریقے سے, میں نے آپ کی رائے قائم نہیں کی ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے حقیقت کا علم ہے اور میں اس کو لے کے آگے چلوں گا. شیلا رضا صاحبہ is doing a wonderful job. Honestly, وہ دیکھیں, ہم پولیٹیشنز کو بہت آسان ہوتا ہے, شوز کرتے ہیں, پولیٹیشنز کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, کہتے ہیں جناب آپ کام نہیں کرتے, آپ ناکارہ ہیں, یا ایکس وائی زیڈ. آپ پولیٹیشنز کا بھی دل بہت بڑا ہوتا ہے, وہ ہر قسم کی تنقید کا سامنا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں جانتے کہ شیلا رضا نے اپنی زندگی میں, پرسنل لائف میں ایسے اندھوناک حادثے سے گزری ہیں, میں آنیسٹلی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ جب میں نے ان کے سامنے اس بیٹھ کے ذکر کیا تھا تو میں نے کہا تھا سلمان میں رو دوں گی, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. تو میں پھر ان کی غیر موجودگی میں بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کروں گا. لیکن جو واقعہ ہوا تھا وہ ایک عام انسان کے اعصاب کو مکمل طور پر توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں کیا چاہ رہے ہیں, آنیسٹلی وہ کیا چاہ رہی ہیں, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ 14-15 سال کی بچیاں, 16-17 سال کی بچیاں اپنے گھروں سے نہ بھاگیں, جو بھاگ بھاگ کے نکاح کر رہی ہیں, یا جس کو نکاح 18 سال سے کم عمر بچی کا سندھ میں نکاح نہیں ہو سکتا, 16 سال سے کم عمر بچی کا پنجاب میں نکاح نہیں ہو سکتا. جی, ہمارا کلچر بھی تو اس چیز کو الاؤ نہیں نہ کرتا. نہ کلچر نہ دین, آپ دین سے بڑے نہیں ہو سکتے. چلے کلچر, آپ کلچر پھر بھی انسان کو تھوڑا کہتے ہیں انسان تبدیل ہو جاتا ہے, اوپن مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, ایڈوانس ہو جاتا ہے. آپ کا دین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا نا. آپ یہ چیز سوچیے, آپ والدین کی نافرمانی کب کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ دین پڑھتے نہیں ہیں, اور پڑھتے ہیں تو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. والدین کی نافرمانی, اللہ کا ویشو معاف کرے اگر میں غلط کر رہا ہوں, آپ تصحیح کر دیجیے گا, صرف اس وقت جائز ہے جب وہ آپ کا مذہب تبدیل کروائیں. اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے, اور وہ بھی ادب کے ساتھ, بدتمیزی کے ساتھ نہیں. تو آپ لوگ پروموٹ کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟
غلاظت کو پروموٹ کر رہے ہیں، گندگی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں پہلے تو وہ کرتے رہے ہیں، بہت سارے ایشو ہمارے پاس پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ ہم نے ایک ڈیوائڈ دیکھی ہے یوٹیوبرز کے درمیان بھی۔ ایک وہ سائڈ ہے، وہ انہوں نے نیریٹو ایسا بنایا کہ وہ تو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کیس کے اندر مطلب کہ ظہیر تو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یتیم بچہ ہے، کچھ اس طرح کے جو ہمیں یوٹیوبر آپ کو پتہ ہے ان کا، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ڈیوائڈ آپ کو کیوں اس کیس میں نظر آئی ہے یوٹیوبرز کی؟ دیکھیے آنیسٹلی جب آپ کسی چیز آپ کی، دیکھیے صحافت میں غیر جانبداری ہوتی، جانبداری نہیں ہوتی، آپ جانبداری نہیں کر سکتے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ، انسان کی حیثیت سے آپ کی ہمدردیاں، آپ کے جذبات، آپ کے ایموشنز کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس سارے واقعے سے پہلے معذرت جب یہ بچی کا سارا واقعہ ہوا، میں مہدی کاظمی صاحب کو نہیں جانتا، ان کے گھر والوں کو نہیں جانتا، میری زندگی میں پہلی بار اپنے شو میں ہوئی ان سے، انہوں نے شو میں انوائٹ کیا تھا، پہلی بار وہ اکیلے آئے تھے، پھر میں نے ان کی بیگم کو بھی انوائٹ کیا تھا، شیلا رضا سے بھی میری پہلی بار بات چیت انہی سارے معاملات میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن میں نہ ظہیر کو جانتا ہوں، نہ ان خاتون یوٹیوبر کو جانتا ہوں جن ساری چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں، نہ میری ان سے دشمنی اور نہ ہی میری ان سے دوستی ہے، اور نہ ہی نہ ہی مہدی کاظمی ان کے گھرانے کو میں پہلے سے جانتا ہوں۔ لیکن آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں نا، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ آپ 14 15 16 سال کی لڑکیوں کو جو گھر سے بھاگ کے نکاح کرتی ہیں، یا اپنے والدین کو رسوا کرتی ہیں، یا اپنے والدین کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کو کورٹ کی راہداریوں میں ذلیل و خوار کرتی ہیں، کیا ہم اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا، اس لیے میں اس چیز کو پروموٹ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے ظہیر جیسا بیٹا دے۔ خاتون یوٹیوبر نے تو یہاں تک کہا ہے۔ ان کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، آنیسٹلی ان کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑا ایزی ہے معاملے کو، میں بڑا ایزی ہے، محرم میں شوز ہوئے تھے، میں عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے عالم دین تھے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، انہوں نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی بس، ہم حق و باطل کی بات کر رہے تھے، ہم واقع کربلا کو یاد کر رہے تھے، ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے تھے، ایک چیز جو ہے غلط کو غلط کہنا سیکھیں جناب، اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو پھر آپ، میرا نہیں خیال کہ آپ ایمان کے ایک ایسے درجے پر موجود ہیں جو کہ سب سے زیادہ کمزور کہا جاتا ہے، اب وہاں پر بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ دل میں بھی اس کو